الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی و سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی طرف سے جو انتظام فرمایا، اس میں اپنی خاص وہ تعلیمات اور ہدایات انسانوں کو عطا فرمائیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے وہ تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے انسان کو اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ، دنیا میں رہنے کا طریقہ اور اصول زندگی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ جناب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام خود وہ پیغمبر کے منصب پر فائز ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہیں براہ راست اللہ جل شانہ نے اپنی طرف سے رہنمائی مہیا فرمائی، اور پھر اسی طرح ان کے بعد 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو بھی اس کائنات میں مبعوث ہوئے، تو انہیں اللہ تعالیٰ تعلیمات اپنی طرف سے عطا فرماتے رہے تاکہ انسانوں کی رہنمائی کی جائے۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد شتر بے مہار اور ایسے ہی اپنی خواہشات کی اتباع یا بغیر کسی مقصد سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسان کو با مقصد زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھرپور تعلیمات کا بھی اور معلمین کا بھی انتظام فرمایا۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں خاص طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اس وقت دعا کی جب کہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، کہ بیت اللہ کو اللہ جل شانہ کی طرف سے جو حکم تھا اس کی تعمیر کا، تو اس کے بعد اس کو آباد کرنے کے لیے اس کے ایک وارث کے طور پر جس عظیم شخصیت اور عظیم ہستی کی ضرورت تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی۔ اب جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا میں اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کی طلب ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ان کے جو مقاصد تھے اس دنیا میں آ کر محض یہ نہیں کہ ایک ایسا شخص اس دنیا میں بھیج، یا میری اولاد میں سے ایسا کوئی فرد دنیا میں بھیج جس کے اندر بڑی صلاحیت ہو، جو بڑا خوبصورت ہو، جس کے پاس کوئی دنیا کا رہن سہن کا بڑا جو ہے وہ مال و دولت ہو، اس کے لیے دنیا کا سامان زندگی ہو، بلکہ جو چیزیں اصل انسانیت کی روح ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسی ہستی بھیج کہ جو خود بھی علم سے اور تیرے دین سے مزین ہو، اور دوسروں کو، باقی رہتی دنیا تک کے انسانوں کو وہ تیرے دین سے آراستہ کرے۔ تو ان کے لیے دعا یہ کی گئی۔ تو اس اعتبار سے دعا کے اندر جو جو چیزیں مانگی گئیں تو ان پر تو تفصیل سے بحث سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک کی نسبت سے خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم دین کا جو حصول ہے یہ بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کا یہ مقصد بنتا ہے۔ مسلمان ایسا نہیں کہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے تو لہٰذا وہ اس گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ جس طرح کسی خاندان، کسی قبیلے یا کسی نسب سے تعلق رکھنے والا شخص جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی خاندان کا فرد کہلواتا ہے، جس قبیلے میں پیدا ہوتا ہے اس قبیلے کا فرد کہلواتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص وہ پیدائشی طور پر ہی وہ مسلمان ہو اور اسے دین سیکھے بغیر بھی اور دین کو قبول کیے بغیر بھی اسی طرح اس خاندان کے ساتھ یا اس اپنے والدین کے ساتھ نسبت کی بنا پر اسے مسلمان ہی کہا جائے، چاہے وہ اسلام کے کتنی بھی خلاف زندگی گزار رہا ہو، یا چاہے اسلام کے بالکل ابتدا اور آغاز سے ہی وہ بالکل ناواقف ہو۔
کہ اسلام یہ وہ نعمت ہے جو اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے تعلیم کی صورت میں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے۔ تو لہٰذا دینی علم حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اسے بحیثیت انسان پر لازم قرار دیا ہے، اور خاص طور پر مسلمان کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مبارک فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس میں فرائض میں وہی چیزیں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں کہ آپ اپنے امتیوں کو اپنے سامنے جن لوگوں کے سامنے دعوت رکھنی ہے ان تک یہ بات پہنچا دیں۔ تو اس اعتبار سے جو فرض کا مقام ہے وہ انسان کے لیے لازم ہوتا ہے اس پر عمل کرنا، اور وہ جب عمل کیا جاتا ہے تو وہ عبادت کے درجے میں آتا ہے۔ تو گویا علم حاصل کرنا اس اعتبار سے فرض بھی ہے، اور فرض ہونے کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی عبادت بھی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ جب تک اس راستے میں ہے وہ اللہ جل شانہ کی راہ میں ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ صحیح مسلم میں مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ جب تک اس راستے میں ہے گویا کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو گویا یہ کامیابی کا راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ علم حاصل کرنا، اس کے لیے جذبہ کیا ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اور علم حاصل کرنے میں ساتھ ساتھ عمل کرنا مقصود ہو، کہ جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں، جو کچھ مجھے پتہ چل رہا ہے، میں نے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ محض علم حاصل کرنا یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا، یعنی علم کے ساتھ عمل بھی ہو تو تب وہ گویا کہ با مقصد وہ چیز بنتی ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے عمل کرنے کے جذبے سے، اور پھر اسی طریقے سے اس علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ کہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں، اور اللہ جل شانہ کے دین کو زندہ رکھنے کے جذبے سے جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے انبیاء علیہ السلام کی صف میں شامل کریں گے۔ تو حاضرین محترم، اس اعتبار سے ہمیں دینی علم حاصل کرنا، یہ جاننا کہ ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں کیا اصول بتائے ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور وہ علوم جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو پہنچے، اور پھر خاص طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو رہتی دنیا تک اللہ جل شانہ کا جو پیغام اور جو علم انسانوں تک پہنچا ہے اس کو حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ ہم سب پر ایک فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ان مبارک گھڑیوں میں جہاں ہر نیک کام کا اجر اللہ جل شانہ بڑھا کر کئی گنا زیادہ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر وہ بڑھاتے ہیں، لیکن رمضان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے کا اجر تو لامحدود ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر ہوں۔ اسی طرح انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ جل شانہ اس کے لیے اپنی شان کے مطابق لکھتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جہاں دیگر عبادات کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرماتے ہیں، خاص طور پر علم حاصل کرنا، رمضان المبارک کے اندر عزم کرنا اور اس کا آغاز کرنا، اور اپنی باقی زندگی میں دین اسلام کو حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہماری زندگی کی بنیادی ترجیحات میں سے ہونا چاہیے، تاکہ ہم بالکل نام کے مسلمان نہیں بلکہ جو ہے وہ پورے شعور کے ساتھ ہم مسلمان ہو کر ایک اچھی زندگی ہم گزارنے کے اہل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔